نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحلال والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، شریعت نے دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں اور بہت سارے لوگ انہیں نہیں جانتے، لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس بندے نے ان چیزوں سے، یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا، ان میں نہیں پڑا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شخص ان مشتبہ چیزوں میں کھو گیا، ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا۔ پھر آپ نے ایک چرواہے کی مثال بیان فرمائی کہ ایک چرواہا وہ بکریاں چراتا ہے، اور بکریاں چراتے چراتے وہ ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بادشاہ کی چراگاہ شروع ہوتی ہے۔ بادشاہ کے چراگاہ کے کنارے کنارے اس کی بکریاں پھرتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ جانور ہیں، وہ بکریاں بادشاہ کی چراگاہ میں چلی جائیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کی چراگاہ، اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ دنیا کا ایک بادشاہ وہ اپنی ذرا سی غلطی، اپنی ذرا سی توہین، گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کی چراگاہ میں بکری چلی گئی، یا تو وہ بکری مار ڈالے گا یا بکری والے کو مار ڈالے گا۔ یہ دنیا کی بادشاہت کا اصول ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا بادشاہ بھی اپنی اتنی سی غیر قانونی حرکت کو معاف نہیں کرتا، جبکہ جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا وہ یہ برداشت کرے گا کہ اس کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی جائز قرار دے؟ جو اس نے حرام کی ہیں ان میں پڑ جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کے محرمات ہیں، یعنی اسلام کی جو حدود ہیں، جو اسلام نے چیزیں حرام کر دی ہیں، یہ ایک چراگاہ کی طرح ہے، یہ ایک سرحد ہے۔ اب جو اس پار جائے گا وہ بادشاہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اب اس پر بادشاہ کا عتاب نازل ہوگا، اور جو شخص اپنے آپ کو بچا لے گا، ان مشتبہ چیزوں میں نہیں پڑے گا، وہ اپنی جان بھی بچا لے گا، اپنا دین بھی اور اپنی عزت بھی۔ پھر آپ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو جسم بھی صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو باقی جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اگر آدمی کا دل درست ہے، اس کے معاملات بھی درست ہیں۔ اگر آدمی کا دل ہی خراب ہے، پھر کیا پرواہ کہ وہ حرام میں چلا جائے، پھر کیا پرواہ کہ وہ گناہوں میں چلا جائے۔ جب آدمی کا دل درست ہوتا ہے، پھر اسے حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے۔ جب آدمی کا دل صحیح ہو
اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب آدمی کے دل میں ایمان ہوتا ہے اسے خود بخود ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں آپ نے ایک مثال بیان فرمائی جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ آپ نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بعض چیزیں ان کے درمیان میں ہیں۔ اب آدمی یہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دین میں جائز ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ آپ نے اس کا آسان طریقہ بتایا کہ اسے چھوڑ دیں۔ آپ کے سامنے گو کا گوشت پیش کیا گیا، بعض سانڈے کا گوشت کہتے ہیں، آپ نے اسے تناول نہیں فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر میرا دل کھانے کو نہیں چاہتا۔ آپ کی موجودگی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گو کا گوشت تناول فرمایا، آپ نے نہیں فرمایا۔ یہ آپ کا ایک ذاتی مسئلہ تھا، آپ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو حلال ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرام کرنے کا اختیار ہرگز نہیں۔ آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور فرمایا کہ اے نبی، آپ نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں ٹھہرایا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی حلال چیز کو حرام کہہ دیں یا کسی حرام کو حلال کہہ دیں، پھر ایک عام امتی کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ہم بعض چیزوں کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، پھر ہمارا دل ایمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو پھر دل کہتا ہے کہ چلو کھا لیں، دیکھی دیکھی جائے گی۔ اگر ایمان مضبوط ہے پھر آدمی کہتا ہے کہ نہیں، جب تک تسلی نہیں ہوگی اسے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ بھی فرق ہے۔ جب آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر وہ کبھی بھی حرام کی چیزوں میں نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا کہ حلال اور حرام یہ واضح ہیں، ان کے درمیان میں کچھ چیزیں مشکوک بھی ہیں، مشتبہات بھی ہیں، اور وہ آدمی سمجھدار ہے جو ان سے بچتا ہے اور اپنا دین اور عزت بچا لیتا ہے۔ ہمارے پاس بھی ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہمیں ان کے حلال یا حرام ہونے کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہترین حال یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم اپنی طرف سے حلال کر لیتے ہیں اور بعض کو حرام کر دیتے ہیں، ہمیں یہ اختیار بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا لحاظ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔